الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور رسالت کا اور قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ تو توحید کا ذکر بھی آپ نے پہلے سماعت فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دلیل تھی کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہونا اور ایک نبی امی کا ایسی فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور قیامت کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ اور کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ جب دلائل کی دنیا میں وہ عاجز آ گئے، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں، قرآن کریم کے مقابلے میں وہ ایک آیت نہ بنا سکے، ایک صورت نہ بنا سکے، تو انہوں نے اب سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی اور شوشے اٹھانا شروع کر دیے کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے، اس میں مکھی کی ذکر کیوں ہے، مچھر کا ذکر کیوں ہے، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بہت کیا ہے، بڑی ذات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا، ایسی حقیر اور گھٹیا چیزوں کا، تو ان کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم کو پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ جیسے قرآن کریم میں خنزیر کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، بہتے خون کو حرام کیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں مثال ذکر کی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے اور غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے مکھی کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تو تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے آخر میں مکڑی کی مثال ذکر کی ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور دوسروں کو اپنا مددگار کہتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کتنے ہی بڑے محل میں، کوٹھی میں، کتنے ہی محفوظ مکان میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ نیچے اپنا گھر بناتی ہے۔ وہ اپنے اتنے محفوظ مکان میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، اور اتنے بڑے مکان اور محل کے نیچے بھی اپنا ایک جالا بنا لیتی ہے، اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ تو یہی حال مشرک کا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے، جو مشکل کشا ہے، جو داتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو حاجت روا ہے، جو روزی رساں ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، تو اتنی بڑی ہستی کے ہوتے ہوئے مشرکین چھوٹے چھوٹے ہستیاں اور چھوٹے چھوٹے کیا ہے، انہوں نے نیچے زمین پر اپنے خدا بنا رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مکڑی ہوتی ہے، جو وہ جالا بناتی ہے، تو وہ کوئی باہر سے مٹیریل نہیں لاتی، بلکہ وہ اس کا
اپنا جو لعاب ہوتا ہے اپنے پیٹ سے نکلتا ہے وہی اسی مٹیریل سے وہ اپنا جالا بناتی ہے۔ تو اسی طرح جو مشرک ہے اس کے پاس شرکیہ عقائد پر کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے پیٹ سے جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے اپنی خواہش کے مطابق وہ دلیلیں کھڑتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کبورت کلیمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا ذکر بھی آتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ۔ تو اب مشرکین مکہ نے اور کافروں نے یہ سوال کیا اور یہ شوشہ جگہ جگہ جو ہے چھوڑنا شروع کر دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تو پھر اس میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، مچھر کا ذکر کیوں ہے، پھر اس میں کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں ہے، ایسی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیوں ہے، یہ اللہ کی شایان شان نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے اسی شوشے کا جواب دیا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی مکھی مچھر ان چیزوں کی مثالیں بھی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے، مطلب اور مدعا کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ اب اگر کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہے، اس کی دنات اور اس کے گھٹیا پن کو بیان کرنا ہے، تو وہاں تھوڑی عرش کی مثال دی جائے گی، کرسی کی مثال دی جائے گی، زمین اور آسمان کی مثال دی جائے گی یا پہاڑوں کی مثال دی جائے گی۔ وہاں تو ظاہر ہے جب کسی چیز کی حقارت اور دناعت کو بیان کرنا ہے تو مکھی مچھر ہی کی مثال دی جائے گی۔ اگر کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہاڑوں کی مثال دی جائے گی، وہاں آسمان کی مثال دی جائے گی۔ تو مثال سے مقصود تو سمجھانا ہوتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مثال سے مقصد کیا ہے، اور اس پر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں انہوں نے شوشے چھوڑنا شروع کر دی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی مولوی اور پیر تھے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مولویوں اور پیروں نے مختلف قسم کے جو ہے وہ شوشے چھوڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مچھروں کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے ہو اور بڑی جو کیا کہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں ان سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہو۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس کی وجہ سے وہ عورت پریگنٹ ہو گئی۔ اب بعد میں اسے اپنی بدنامی کا خدشہ ہوا تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا اپنے دوستوں سے کہ کسی طریقے سے مجھے بدنامی سے بچاؤ، تو کسی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی تم یہ حمل گرا دو اور یہ ضائع کر دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ تو بھائی اگر حمل گرانا مکروہ تھا تو کیا بدکاری کرنا جائز تھا؟ تو بدکاری جو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح جو مشرکین مکہ اور کافر تھے وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لگ گئے کہ اس میں مکھی کی مثال کیوں ذکر کی گئی ہے، مچھر کا ذکر کیوں کیا ہے، خنزیر اور کتے کا ذکر کیوں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان کے اسی سوال کا، اور حقیقت میں یہ سوال بھی نہیں ہے بس ایک شوشہ ہی ہے، تو اسی کا جواب دیا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرم کرتے اس بات سے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے بعوضۃ کسی مچھر کی، فما فوقہا یا جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ اب فما فوقہا کے دو مطلب ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز ہو یعنی اس سے اوپر ہو کوئی عظمت میں اور بڑائی میں، یا فما فوقہا کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے کم ہو یعنی حقارت میں اور دناحت میں مچھر سے بھی کم کوئی چھوٹی مخلوق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو بیان کرنا ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بیان کرتے ہیں جو تاکہ مثال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، ایسی مثالیں دینے کا کیا فائدہ ہے اور کیا مقصد ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والے ہدایت لاتے ہیں، ان کی ایمان میں ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کافر ایسی مثالوں کو دیکھ کر کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی شک میں، ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور فرما اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکلنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اب فاسق لوگ کون ہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی فلاح کا ذکر آئے گا۔